اینیمیشن کی تاریخ ایک طویل اور دلچسپ ہے جو کہ تقریباً ایک صدی پرانی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اینیمیشن کے ارتقاء اور ابتداء سے لے کر عروج تک کے سفر کا مکمل جائزہ لیتے ہیں۔ اینیمیشن کے ارتقاء کے سفر کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ارلی اینیمیشن، دوسرے نمبر پر آتا ہے سائلنٹ ایرا، تیسرے نمبر پر آتا ہے ساؤنڈ ایرا اور چوتھے نمبر پر آتا ہے ٹیلی ویژن ایرا اور سب سے آخر میں ہمارے پاس آتا ہے ماڈرن ایرا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ارلی اینیمیشن کی۔ ارلی اینیمیشن سے مراد اینیمیشن کی وہ پہلی شکلیں ہیں جو کہ 1800 کی دہائی کے آخر تک تخلیق کی گئی۔ 1800 کی دہائی کے آخر تک اینیمیشن میں استعمال ہونے والی کچھ ابتدائی ٹیکنیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے شامل ہے زیوٹروپ، دوسرے نمبر پر ہے پریکسینوسکوپ اور تیسرے نمبر پر شامل ہے فلپا بک۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زیوٹروپ کی۔ زیوٹروپ ایک سلینڈریکل آلہ تھا جو کاغذ کی ایک پٹی پر تصویروں کا استعمال کرتا تھا، جسے سلنڈر میں سلیٹ کے ذریعے دیکھا جاتا تھا۔ جب سلنڈر گھما دیا جاتا تھا تو تصاویر زندہ اور حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ پریکسینوسکوپ یہ بھی زیوٹروپ کی طرح ہی ہے، لیکن کاغذ کی پٹی کا استعمال کرنے کے بجائے آئینے کی سیریز کا استعمال کرتا تھا۔ فلپا بک یہ ایک چھوٹی کتاب ہوتی ہے جس میں ہر صفحے پر ترتیب وار تصاویر کی سیریز ہوتی ہے۔ جب صفحات کو تیزی سے پلٹ دیا جاتا ہے تو تصاویر زندہ اور حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اینیمیشن کی یہ ابتدائی ٹیکنیکس جدید ٹیکنیکس کی بنیاد تھی۔ اسی نے موبائل اینیمیشن اور کمپیوٹر اینیمیشن جیسی جدید اور اس ترقی یافتہ ٹیکنیکس کی راہ ہموار کی۔ اینیمیشن کے ارتقاء کا جو دوسرا دور شروع ہوا اس کو ہم سائلنٹ ایرا کہتے ہیں۔ اینیمیشن کے سائلنٹ ایرا سے مراد وہ دور ہے جب متحرک فلمیں بغیر آواز کے تیار کی جاتی تھی۔ یہ دور 1900 کی دہائی کے شروع سے لے کر 1920 کی دہائی کے آخر تک جاری رہا۔ سائلنٹ ایرا کے دوران اینیمیٹرز نے اپنی فلمیں بنانے کے لیے مختلف ٹیکنیکس کا استعمال کیا، جن میں ہاتھ سے تیار کردہ سیل اینیمیشن اور سٹاپ موشن اینیمیشن وغیرہ شامل ہیں۔ سائلنٹ ایرا کے کچھ مشہور اینیمیٹروں میں والٹ ڈزنی شامل ہیں، جس نے اوسوالڈ دی لکی ریبٹ کو تخلیق کیا اور آخر کار مکی ماؤس کو تخلیق کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میکس فلیشر، جنہوں نے کوکو دی کلاؤن اور بیٹی بوپ سیریز بنائی۔ آواز کی کمی کے باوجود یہ ابتدائی اینیمیٹڈ فلمیں دیکھنے والوں میں بے حد مقبول ہوئی۔ اینیمیشن کے ارتقاء کے اسی سائلنٹ ایرا میں اپنے بعد میں آنے والے ساؤنڈ ایرا کی بنیاد ڈالی گئی اور اسی سائلنٹ ایرا کے دوران بہت سی ایسی ٹیکنیکس ایجاد کی گئی جو آج بھی اینیمیٹرز یوز کرتے ہیں، جو آج بھی اینیمیشن انڈسٹری میں پراپر یوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ساؤنڈ ایرا کا۔ اینیمیشن میں ساؤنڈ ایرا سے مراد وہ دور ہے جب اینیمیٹڈ فلموں میں آواز بھی ریکارڈ کی جانے لگی۔ یہ دور 1920 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ اینیمیٹڈ فلموں میں آواز کے تعارف نے اینیمیشن انڈسٹری پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ اینیمیٹرز اپنی فلموں میں آواز اور موسیقی کو شامل کرنے کے قابل ہونے لگے، جس سے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی اچھا تجربہ پیدا ہوا۔ ساؤنڈ ایرا کی سٹارٹنگ کی کچھ اینیمیٹڈ فلموں میں والٹ ڈزنی کی اسٹیم بوٹ ولی شامل تھی، جس میں مکی ماؤس کی پہلی نمائش کی گئی، اور میکس فلیشر کی کارٹون سیریز جس میں بیٹی بوپ کا کردار تھا۔ ساؤنڈ ایرا کے دوران بہت سے کلاسک متحرک کردار اور سیریز تخلیق کی گئی، جس میں ٹام اینڈ جیری، بگز بنی اور ڈیفی ڈک شامل ہیں۔ ساؤنڈ ایرا نے اینیمیٹڈ فیچر فلموں کا عروج بھی دیکھا، جس میں سنو وائٹ اور 7 ڈوارفز اور سنڈریلا جیسی کلاسک فلمیں 1930 اور 40 کی دہائیوں میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹیلی ویژن ایرا کا۔ اینیمیشن کے ٹیلی ویژن ایرا سے مراد وہ دور ہے جب اینیمیٹڈ شوز اور فلمیں ٹیلی ویژن پر تفریح کی ایک مقبول شکل بن گئی۔ یہ دور 1950 کی دہائی میں شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ 1950 میں جب ٹیلی ویژن کو بہت زیادہ عروج ملنے لگا تو اس دوران اینیمیشن فلموں کو بھی بہت زیادہ دیکھا جانے لگا۔ اس دوران بہت سی کلاسک اینیمیٹڈ کریکٹرز اور سیریز تخلیق کی گئی، جس میں ٹام اینڈ جیری، دی فلنٹ سٹون اور دی جیٹسنز شامل ہیں۔ یہ شوز دیکھنے والوں میں بہت زیادہ مشہور تھے اور اینیمیشن کو ٹیلی ویژن پر بہت زیادہ اوپر لے گئے۔ ٹیلی ویژن کے دور میں اینیمیٹڈ فیچر فلموں کا عروج بھی دیکھا گیا، جس میں دی لائن کنگ اور فروزن جیسی کلاسک فلمیں تھیٹروں میں ریلیز ہوئی اور آج تک ریلیز ہوتی آ رہی ہیں۔ اینیمیشن کی ارتقاء کا جو لاسٹ ہمارے پاس ایرا آتا ہے، جو دور آتا ہے، وہ ہے ماڈرن ایرا۔ ماڈرن ایرا 1980 کی دہائی کے بعد شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ ماڈرن ایرا جیسے جیسے ہمارے پاس کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں اضافہ ہوتا گیا، ہمارے پاس کمپیوٹر کی جدید سے جدید قسم آنے لگی،
ویسے ویسے ہمارا جو اینیمیشن ہے، اینیمیشن انڈسٹری ہے، اس میں بھی گروتھ آنے لگی۔ جو چیزیں آج سے 100 سال پہلے بہت زیادہ مشکل تھی، وہ کمپیوٹر کے اور دوسری ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ ایزی ہوگی۔ آج کل کے دور میں، ماڈرن ایرا میں، آپ اپنے موبائل فون کی مدد سے بھی اینیمیشن کریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی مدد سے بھی بہترین قسم کی اینیمیٹڈ سٹوریز، فلمز اور اس طرح کی آپ کافی ساری اینیمیشنز کریٹ کر سکتے ہیں۔ ماڈرن ایرا کے دوران میں مزید آہستہ آہستہ گروتھ ہو رہی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں اور ایسے سافٹ ویئرز اور ایپس آ رہی ہیں جو آپ کو مزید سے مزید آسان کرتی جا رہی ہے۔ آج کل کے دور میں کافی سارے آپ کو ایپس موبائل پر ہی مل جائیں گے، اسی طرح کمپیوٹر پر بہت سے سافٹ ویئرز مل جائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنی جو اینیمیشن ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اینیمیشن ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔